السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا واقعہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں۔ سلطان نے کہا آگے کہو۔ جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں نفس کا جہاد افضل جہاد ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت گیری اور صرف لاشیں۔ جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی۔ ملاقات بھیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا دعا کریں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی، وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اپنی اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں۔ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا۔ بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا۔ یہ فتنہ اس وقت بھی پوری آب و تاب سے رواں دواں ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ آخر کیوں لوگ اسلام کو بدھزم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مداوع ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ جب ارحم الراحمین رب نے جہاد کو فسادیوں کا علاج فرما کر فرض کر دیا ہے تو دنیا کے نام نہاد امن پسندوں کی بات جوتی کی نوک پر